یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جو ڈاکٹر صاحب نے عقل کا کہا نا، عمدہ مثال کے بیان فرمائے، اور یہی ابن خلدون نے دیے کہ سونا تولنے کی ترازو جو ہے بڑی قیمتی ہے، کہ وہ رتی ماشا بتاتی ہے، مگر اس میں اگر کوئی ہمالیہ رکھ دے کہ ہمالیہ کو تولے تو بس وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہمالیہ تولنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے عقل بہت بڑا جوہر ہے، مگر جب الہیات میں دخل دیتی ہے نا کہ اللہ کیا، رسول کیا، آخرت، تو وہاں وہی ہے کہ چھوٹی سی ترازو میں آپ نے ہمالیہ رکھ دیا، یہ بیچاری کچلی جائے گی۔ خیرت سے راہ رو روشن بسر ہے، خیرت کیا ہے، چراغ راہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ یہ نبی تک پہنچاتی ہے، بس یاد رکھیں اصولی بات۔ یہ جزیات پر جو سوال کرتے ہیں نا پڑھے لکھے ٹی وی پر کہ پردہ کیوں ہے، یہ شراب، یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہم، کسی کے بس میں نہیں۔ اگر یہ کیوں ہم سمجھ سکتے تو وہی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عقل صرف یہ رہنمائی کرے گی جیسے ایک ڈاکٹر تک پہنچا دیتی ہے مریض کو کہ یہ ہے بھائی اچھا ڈاکٹر، آگے وہ کیا علاج کرتا اس پر یہ بحث کرے ڈاکٹر صاحب پائزن کیوں دے رہا ہے، یہ وہ کہے گا یار یا MBBS کر لے جا کر یا چپ کر دوائی لے لے۔ ہاں، اس لیے ہم اللہ کا رسول ماننے کے بعد پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ کیسا بیانکا ہم ایک نظم پڑھتے تھے کورس میں انگریزی کی تھی، اس میں تھا کہ وہ جہاد پر تھا، اب سب کو حکم ملا کے چھوڑ دو جہاز، گھر کو رہا، وہ نہیں ہٹا، وہ وہاں ہی مرا، اور وہاں تھا یہی بات تھی کہ دیر از ناٹ ٹو آسک وائی۔ مجھے یہ سپاہیوں کا کام نہیں ہے کہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، بس ڈیوٹی دے رہے، دیر از ڈو اینڈ ڈائی، ان کا کام یہ کہ وہ کریں اور مر جائیں۔ اللہ کے اصول ماننے کے بعد فروعات میں کیوں جو پوچھتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے۔ یہ ہم کیوں بتا سکتے کہ سور کیوں حرام ہے، تو نبی کو ماننے کی ضرورت کیا، پہلے ہی نہ معلوم کر سکتے، نہیں معلوم کر سکتے، نبی کو معلوم کر سکتے ہیں یہ سچا ہے جھوٹا۔ اس کے لیے کڑے معیار ہیں کہ آپ پرکھ لیں، دشمن بن کر پرکھ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ بولا، دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی بدبیانتی اور خیانت کسی کے ساتھ کی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کی صداقت اور دیانت اور اس کا دماغ پاگل اور دیوانہ تو نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو دنیا نے مانا کہ عقل پر مبنی۔ اس کے بعد کہ یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی کوئی پوچھے کہ ہم بائیں ہاتھ کیوں گاڑیاں چلاتے ہیں، دائیں کیوں نہیں چلاتے، سعودیہ میں دائیں چلاتے ہیں، بھائی کیوں کیا بات، یہ جزیات جو ہے یہ کوئی ہائر اتھارٹی مقرر کرے گی، یہاں نہیں سوال ہوگا۔ آپ اس کو پہلے خوب جانچ پرکھ لیں کہ یہ نبی ہے، جو نبی بننے کے لیے معیار ہے اس پر پورا اترتا، یہاں تک عقل کام دے گی۔ مگر درون خانہ ہنگام میں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر، تیرا کام مک گیا، راستے میں بس ٹھیک تھا، تو نے بتا دیا کہ یہ نبی ہے، اس کا دامن پکڑو۔ اب کیوں سوال کرتے ہو کیوں، چار عورتیں کیوں جائز ہیں، یہ کیوں ہے، یہ جو جواب دیتے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، جو پوچھتے ہیں وہی بے عمل ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہم فروعات پر بحث نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ہم معلوم کر سکتے عقل سے تو نبی کو کیوں مانتے، پہلے ہی نہ عقل سے معلوم کر سکتے؟ نہیں، نبی کو جانچنا جو ہے نا اس کے لیے کہ سچا ہو، دماغ درست ہو، بد دیانت نہ ہو۔ اور یہ آپ میں ذرا ضمن عرض کر دوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح نبوت کو واضح کیا۔ آپ سب سیرت میں پڑھتے ہیں، جب حکم ہوا کہ علانیہ بیان کرے، کیسا منظر آپ نے بنایا، جیسے بلیک بورڈ پر استاد شکل بنا دیتا نا، رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صفا پر، ادھر دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، اب نیچے جو کھڑے لوگ تھے وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھ رہے تھے۔ نبوت کو سمجھ لیں، اس سین سے ہی سمجھ آ گئی، نبی کہاں کھڑا ہے، وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر، یہ نیچے کھڑے نہیں دیکھ رہے۔ ان سے حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے تم پر حملہ کرنے والا تو مانو گے؟ اب وہ عقل کے اندھے نہیں تھے، انہوں نے کہا یار جو خبر دے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم جب نیچے کھڑے ہیں کیا دیکھیں گے، یہ اوپر کھڑا دیکھ رہا، یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، یہ ہے کہ یہ سچا اور جاندار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ میں نے 40 سال تم نے گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا، کبھی جھوٹ بولا بدجان؟ انہوں نے کہا تو صادق اور امین ہے۔ یہ اصول اس دن طے ہو گیا کہ مخبر جو ہے اطلاع دے رہا، اس کے بارے میں یہ شرارت کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں مانیں گے، یہ جو کہتا وہ پاگل خانے جانے کے لائق۔ میں سعودیہ نہیں گیا، یورپ نہیں گیا، وہاں کی چیزیں کوئی آدمی بتایا جو وہاں گیا، میں نے نہیں دیکھی، احمق ہے، کان کیوں ملے، صرف آنکھیں پھر تو چاہیے تھی، دیکھ کر مانو، کان بھی ملے، سن کر بھی ملے، صرف یہ دیکھ لو کہ یہ خبر دینے والا جو ہے سچا ہے، دیانتدار، یہ تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں یہ سوال کہ ہم نہیں دیکھ، حضور نے دکھا دیا کہ میں بلندی پر ہوں، میں یہ دنیا بھی دیکھ رہا ہوں اور آنے والی بھی دیکھ رہا ہوں، تم صرف نیچے کھڑے ہو ایک سائڈ کو دیکھتے، اگر میں اس جہاں کی خبر دوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ سوال تو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے، البتہ یہ ضرور سوچیں گے کہ تو سچا یہ جانتا، تو یہ ہم پرکھ چکے۔ تو اس لیے نبی ماننے تک عقل ہماری رہنمائی کرتی کہ ہر ایرے گہرے کو نبی نہ مانو، پوری طرح پرکھو، دشمن بن کر پرکھو کہ اس کی زندگی میں کوئی دھبا نظر آتا،
اگر نظر آتا اس کو نبی نہ مانو، اور اگر سچا اور جاندار پا لیا اب اس کا دامن پکڑ لو، اب سوال نہ اٹھاؤ کیوں کیوں کیوں، اب جو وہ کہہ رہا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل۔